لیکن پھر ایک عام مسلمان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ولایت و معرفت کے ان مقامات کو کیوں نہیں پا سکتے ہیں؟ صدیقین جس مقام کو پا جاتے ہیں، اسی طریقے سے شہداء اس مقام کو پا جاتے ہیں، صالحین اس مقام کو پا جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبوت کا مقام تو اجتباء اور استفاء پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود منتخب کرنے پر ہے، خود آپ کے چننے پر ہے۔ انسان کے کسب کا اس میں دخل نہیں ہے کہ انسان کسب کے ذریعے سے اتنی عبادات کرتا چلا جائے یہاں تک کہ نبوت کا مقام حاصل کرے۔ نہیں، نبوت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے جس کو چاہے عطا کرتے ہیں، نبوت کے لیے جس کو چاہے چن لیتے ہیں، اس میں انسان کے اپنے کسب اور محنت کا دخل نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ صدیقین کا مقام، شہداء کا مقام، صالحین کا مقام، یہ ولایت و معرفت کے وہ مقامات ہیں کہ جس کو انسان اپنی عبادت کی محنت کے ذریعے سے، عبادت کی اخلاص اور قوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے مقامات کو پا سکتا ہے۔ تو ایک عام آدمی سوچتا ہے یار ہم یہ مقام پا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں پا سکتے تو کیوں نہیں پا سکتے؟ آخر ہم میں کون سی کمی ہے کہ ہم ان مقامات کو نہیں پا سکتے ہیں، ان منازل کو طے نہیں کر سکتے ہیں؟ کہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل، ہمارے لیے 1000 10,000 دفعہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا مشکل، ہمارے لیے خدمت خلق کرنا مشکل، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، ہماری اسلاف ہیں، لیکن یہ ولایت و معرفت کے وہ مقامات پا جاتے ہیں۔ کوئی مقربین میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی اصحاب الیمین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان مقامات کو جب وہ عبور نہیں کر سکتے اور ہم جو ہے اپنی عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس قرب تک کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ اور یہاں تک کہ ہم اس پر غور بھی نہیں کرتے، کوشش سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، کہ نہیں وہ اللہ کے ولی تھے، بڑے لوگ تھے جی، ہم 5 وقت کی نماز ہو جائے بڑی گل ہے جی، چھوڑو رہن دیو، اچیاں گلاں رہن۔ ہم بس اتنے مایوس ہو گئے کہ جیسے یہ راہ عبور نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہی راستہ ہمارے باپ داداؤں نے طے کیا، جن کے آج ہم پوتے اور نواسے ہیں، ان بڑوں نے اسی راستے کو طے کیا۔ وہ ہمارے جیسی آٹے کی روٹی کھاتے تھے، ہمارے جیسی دال اور سالن کھاتے تھے، ہمارے جیسے ہی کپڑے پہنتے تھے، ہماری طرح ہی وہ سوتے تھے، ہماری طرح ہی جاگتے تھے، لیکن وہ ولایت و معرفت کے مقامات کو پا گئے اور ہم اس مقام کو پانے کو تیار بھی نہیں ہیں، یا تیار ہیں تو پا نہیں سکتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں اس وجہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس وجہ کو ختم کر دیا جائے اور وہ وجہ نہ رہے تو پھر دیکھیے کہ ہم اور آپ بھی الحمدللہ آج کی اس چکا چوندھ دنیا کے اندر جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا راج نظر آتا ہے، ہمارے گھر گھر کے اندر ولی اور عارف اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، ہمارے اندر 2 نقص پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ 2 نقص ختم ہو جائیں اور وہ نقص کمال کے اندر بدل جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ولایت و معرفت کی سیڑھی پر قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ نقص کیا ہے؟ ایک عزم کی کمی اور دوسری ہمت کا فقدان۔ عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، ایک پختہ ارادہ عزم، اس کی کمی ہے۔ ہم کسی بھی عمل کے لیے، کسی راستے اور منزل کو پانے کے لیے اپنے اندر عزم اور پختہ ارادہ کرتے نہیں ہیں، یہ پہلی کمی۔ اور دوسرا نقص ہمت کا فقدان ہے، ہم ہمت نہیں کرتے، ہم ہمت کر کے ادھر بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں ہونا، تو گویا کہ پہلی بے ہمت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دونوں وصف ایسے ہیں کہ اگر ہمارے اندر عزم پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر ہمت پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی آج ہی ہمیں ولایت و معرفت کی سیڑھی پر کھڑا کر دیں گے، کیونکہ یہ 2 وصف ایسے ہیں، ان 2 وصفوں کے بغیر تو آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ پانی بھی نہیں پی سکتے ہیں، یعنی کھانا پینا انسان کی فطرت ہے۔ آپ کا کھانا پینا بھی عزم اور ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ چور چوری کرتا ہے، چوری کرنے والا چور جو کہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، دوسرے کے مال کو ہتھیار رہا ہے، وہ بھی اس عزم اور ہمت کے بغیر وہ چوری کی منزل کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے چوری کرنے والا پہلے اپنا ارادہ پختہ کرتا کہ ہاں یہ ٹارگٹ ہے، یہ آدمی اور یہ گھر ہے، مجھے یہاں سے چوری کرنی ہے، پھر وہ دائیں بائیں سب چیزیں بھول کے اس ٹارگٹ پہ رہتا ہے، اس منزل کو دیکھتا ہے کہ ہاں
اس کے بارے میں کس طریقے سے ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، کس طریقے سے، کون سے اوقات ہے جس وقت میں یہ بندہ موجود نہیں، کون سے اوقات ہے جس وقت کے اندر میں نقب لگا سکتا ہوں، کون سے اوقات ہے کس طریقے سے میں اس گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں، وہ پورا اسی گھر کو فوکس کر کے اس پر ریسرچ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس نے پختہ جب ارادہ کر لیا، اپنا ٹارگٹ متعین کر دیا، جب ٹارگٹ متعین کر دیا ہے، اب یہ عزم بنا لیا، اب اس کے بعد وہ ہمت کرتا ہے، ہمت کر کے قدم بڑھاتا ہے، دیوار کودتا ہے، تالا توڑتا ہے، کسی بھی طریقے سے جو بھی جدید یا قدیم طریقہ وہ اختیار کر کے اس مال کو ہتھیاتا ہے۔ تو دیکھو، ایک چور چوری کرنے والا جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بھی عزم اور ہمت کے بغیر اپنی منزل کو پا نہیں سکتا، چاہے کہ آپ کسی ولایت و معرفت کی منزل کو عزم و ہمت کے بغیر پائیں۔ میں نے بتایا کہ کھانا پینا آپ بغیر عزم و ہمت کے نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ کھانا کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، مجھے کھانا کھانا ہے، اب جب ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد اگر بنا ہوا موجود تو اٹھا کے آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، بنا ہوا نہیں ہے تو بنانے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں، چولہا جلایا، چیزیں تیار کی، اب آپ جو ہے اپنے اس کے مطابق جو ہے اس کھانے کو بنانے کی جو کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھو، عزم و ہمت، اب کھانا، یہاں تک کہ آپ کھانا اٹھا کے جب منہ میں ڈالتے ہیں تو منہ میں اگر آپ اٹھا کے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو بھائی، جس حال میں جو چل رہا ہے چھوڑ دو، بات خراب نہیں، کوئی بیٹھ جاؤ، باہر آواز نہیں جا رہی تو کوئی بات نہیں، جتنی جاری کافی ہے، اس کی کوالٹی خراب نہیں کرو، خام کا تسلسل خراب کرتی ہو۔ تو کھانا پینا، یہاں تک کہ آپ کھانے پینے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ بڑھا کے لقمہ جب تک منہ کے اندر جب نہیں ڈالتے ہو اس وقت آپ کھا نہیں سکتے، یہاں تک کہ کوئی اور شخص لقمہ بنا کے آپ کے منہ کے اندر ڈال دے تو آپ خود جب دانتوں سے چبائیں گے نہیں اس وقت تک آپ کھا نہیں سکتے، یہاں تک کہ چبا کے بھی اگر کوئی آپ کو دے دے، جیسے ماں بیٹے کو، بچوں کو چبا کے دے دیتی ہے، چبا کے بھی اگر دے دے تو جب تک وہ نگلے گا نہیں تو اس وقت اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ تو دیکھو، کسی نہ کسی درجے میں آپ کو خود ہمت کرنی ہے، خود ہمت کرنی ہے، یہاں تک گلے سے نگلنے کا عمل تو ماں نہیں کر سکتی ہے، گلے سے نگلنے کا عمل کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، ہاں اٹھا کے لقمہ شاید منہ میں ڈال دے، ہو سکتا ہے چبا کے تمہیں دے دے، لیکن نگلنے کا عمل کیسے ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ کو کسی نہ کسی درجے میں ہمت کرنی پڑے گی، اس ہمت کرنے کے بعد ہی وہ لقمہ آپ کے پیٹ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو وہ عمل جو ہماری فطرت ہے، صبح شام کھاتے اور پیتے ہیں، اگر وہ عمل بھی عزم اور ہمت کے بغیر ممکن نہیں ہیں تو پھر وہ ولایت و معرفت کے مقامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے وہ مقامات کہ جو ہماری فطرت بھی نہیں ہیں، ہماری فطرت سے ہٹ کر ہیں، ہماری فطرت تو آرام چاہتی ہے، ہماری فطرت تو عیاشی چاہتی ہے، لیکن آپ ان خواہشات کے جالوں کو کاٹ کے اللہ کے قرب کی طرف بڑھتے ہیں، نفس کی گردن پہ قدم رکھ کے آپ ولایت و معرفت پہ قدم بڑھاتے ہیں، تو فطرت کے خلاف عمل بغیر عزم و ہمت کے کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے عزم آپ کو پختہ ارادہ کرنا ہے، اور عزم جو ہے وہ دل کا فعل ہے، عزم دل کا فعل ہے، اور ہمت جو ہے وہ بدن کا فعل ہے۔ دو فعل آپ کو اختیار کرنے پڑتے ہیں، ایک آپ کو دل کا فعل، دل کا جو ارادہ جو ہے پختہ، یہ دل کا فعل ہے، قلب، تو فعل قلب، اور دوسرا فعل بدن۔ اب بدن سے آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں، پہلے آپ نے پختہ ارادہ کیا کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، اس کے کرنے کے بعد اب آپ نے اس پر ہاتھ بڑھایا، اب وہ عمل میں اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو وجود بخش دیتے ہیں۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ اعمال وجود ہی نہیں پکڑ سکتے جب تک کہ آپ اپنے قلب کے اندر نیت پیدا نہ کریں، اس کی نیت اور پختہ ارادہ نہ کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ اور جب آپ پختہ ارادہ اور نیت کر لیتے ہیں، اب آپ اس پر قدم بڑھاتے ہیں، عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، تو معلوم ہے کہ پہلے قصد القلب، دل کا جو ارادہ ہے، دل کا پختہ ارادہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس کام کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور جب پختہ ارادہ کر لیا، کرنے کے بعد اب آپ کو فعل بدن، بدن کا فعل اب آپ کو کرنا ہے، اب آپ کو قدم اٹھانے ہیں، اب آپ کو ہاتھ بڑھانا ہے۔ نیت گھر میں بیٹھے کر لی کہ مجھے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، پختہ ارادہ کر لیا، اب کرنے کے بعد اب آپ نے اٹھنا ہے، اٹھ کر اب آپ نے وضو کیا، وضو کر کے اب آپ مسجد کی طرف قدم بڑھا دیے، مسجد۔
دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک آ رہے ہیں، لیکن آپ نے پختہ ارادہ کر لیا نہیں جمعے کا وقت ہونے والا ہے، مجھے مسجد میں جا کے جمعہ ادا کرنا ہے۔ آپ کے گاہکوں کا رش بھی بھلے ہو، لیکن آپ اس کو مائنس کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو گویا کہ ڈینائی کرتے چلے جاتے ہیں، نہیں نہیں مجھے رش نہیں چاہیے، مجھے تو پہنچنا ہے۔ آپ کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں، آپ اس الٹرنیٹو بندہ کھڑا کرتے ہیں، دوسرے کے ذمہ لگاتے ہیں کہ جو ایسا شخص جو غیر مسلم اس کو جمعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یار سنبھالو مجھے جمعہ پڑھنا ہے۔ اب جو پختہ ارادہ آپ نے کر لیا تھا، اس پختہ ارادے کے لیے قدم آپ نے بڑھایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عافیت کے ساتھ مسجد میں تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ کیونکہ عزم اور ہمت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ دیکھو عزم اور ہمت کے ساتھ اس نے قدم بڑھایا ہے۔ اب اللہ کی جب نصرت آتی ہے تو پھر اللہ جذب کے طریقے سے اس کو اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھو کہ انسان جب کسب کے ذریعے سے کسی روحانی مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بغیر جذب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے، ایک کسب کا راستہ ہے، انسان اپنی محنت کے ذریعے سے، مجاہدوں کے ذریعے سے، نوافل کے زور پر، ذکر و اذکار کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جذب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کو اپنے قریب کھینچ لیتے ہیں۔ بس اوقات جس کو آپ مجذوب کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ مجذوب ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق میں جذب ہو گیا، یعنی اللہ نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ جب اپنی طرف کھینچا، اللہ کا قرب ملا، اللہ کی محبت کی تجلی اس پر پڑی، تو وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکا، یہاں تک اپنے حواس سے نکل گیا۔ تو آپ کہتے ہیں یہ مجذوب اللہ ہے، یہ اللہ کا مجذوب ہے، اس کو کوئی ہوش حواس نہیں، کیونکہ اللہ کی تجلی کا پرتو پڑا ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکا، لہٰذا یہ اللہ کی محبت میں گم اور فنا ہو گیا۔ لہٰذا ایسا شخص جس کے اوپر اب نماز بھی نہیں رہی، روزہ بھی نہیں رہا، جب اپنی بے ہوشی میں ہے تو اس پر کوئی نماز نہیں۔ ہاں اگر ہوش میں آیا، کیونکہ بسا اوقات مجذوب جو ہوتے ہیں، مجذوب اللہ، وہ ہوش میں بھی آ جاتے ہیں، وہ ہوش کے لمحات آتے ہیں تو ظاہر ان کے اوپر شریعت لاگو ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو بسا اوقات کسب کے ذریعے سے انسان بڑھتا ہے، بسا اوقات جذب کے ذریعے سے بڑھتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، محققین صوفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی راستہ بغیر جذب کے ادا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی راستہ بغیر جذب کے طے نہیں ہو سکتا۔ بندہ جب کسب بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، وہ بھی منزل طے تبھی ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسب اور محنت کو دیکھ کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کے کہ دیکھو کوشش کر رہا ہے، دیکھو سجدوں میں گر رہا ہے، میرے سامنے گڑگڑا رہا ہے، میرے سامنے روتا ہے، اتنے ہزار میرے نام کو یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار میں لگتا ہے، مجھے پانا چاہتا ہے، محنت اور کوشش کر رہا ہے، اللہ کو اس کی کوشش میں پیار آ جاتا ہے، اللہ اس پیار میں اس کو اپنی آغوش میں لے کر اپنی منزل عطا کر دیتے۔ تو جذب یہ ضروری ہے، بغیر جذب کے اس مقام تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن کسب جو ہے یہ وجہ بنتی ہے اس جذب کی۔ تو بندہ جب محنت میں لگتا، تو میں نے بتایا جو اولیاء کاملین وہ اس مقامات کو اس لیے طے کر جاتے ہیں، وہ اس میں کوشش کرتے ہیں، اس میں محنت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ انہوں نے ایک پختہ ارادہ کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے، اور جب عزم کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو عزم کر لے کسی کام کا، پختہ ارادہ کر لے، تو پھر مجھ پر توکل کر، مجھ پر بھروسہ کر اور اس کام کی طرف قدم بڑھا دے۔ پھر اسباب کو نہ دیکھ، پھر اسباب کے پیدا کرنے والے پر نگاہ رکھ، اس لیے کہ بغیر اسباب کے کرنے والا میں ہوں۔ تو عزم، تو آج ہم اگر عزم پیدا کر لیں کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے، اور عزم کے بعد ہمت، بس یہ دو چیزیں اگر امت پیدا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی امت کے ہر انسان کو ولایت و معرفت کے مقامات پر فائز کرتا چلا جائے۔ لیکن جب تک ہم یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، ایک تو ارادہ، عزم جب تک نہیں کریں گے، ہم جب ارادہ کر لیں کہ نہیں 5 نمازیں مجھے پڑھنی ہیں، عزم کر لیا، جب عزم کر لیا تو بس پڑھنی ہے، اب اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں، اب وہ پختہ ارادہ کر لیا، اور اس کے بعد اب عمل کے لیے آپ نے قدم بڑھا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 نمازیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو تہجد و اشراق کی بھی توفیق عطا فرما دیتے۔ عزم اور پختہ ارادہ ضروری ہے، اور جب انسان یہ کرے تو پھر بڑی بڑی مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ گھٹی کے اندر پڑی ہوئی عادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی مائنس کر دیتے ہیں۔